اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو چیز دل کی گہرائی کے ساتھ ہوتی ہے، جس چیز کو دل کی گہرائی کے ساتھ ہم مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، اس کا اظہار ہم عمل کی شکل میں کرتے ہیں۔ تو جب ایمان انسان کی دل کی گہرائی کے ساتھ ہوگا تب پھر انسان کا عمل بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل ایمان کے پاس سب سے قیمتی ترین چیز ایمان ہوتا ہے، اور اہل ایمان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا سے بھی ایمان کی کیفیت میں جائیں، اور جب ہم آخرت میں اٹھیں تو اس وقت بھی ہم ایمان کی کیفیت میں ہوں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے حق میں ہو، اخروی زندگی میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت، قیامت کے دن سب سے نیک بخت لوگ وہ ہوں گے جنہیں میری شفاعت ملے گی۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت، قیامت کے دن میری شفاعت پانے والے نیک بخت لوگ وہ ہوں گے، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، خالص طور پر اپنے دل کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کو میری شفاعت، میری سفارش نصیب ہوگی۔ اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالصتاً کا لفظ استعمال کیا، خالصاً من قلبہ، خالص طور پر اپنے دل کے ساتھ، دیکھیے جب ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اس وقت ہم اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جو کچھ میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں اس کی دل کی گہرائی کے ساتھ بھی تصدیق کر رہا ہوں۔ انتہائی یقین اور یقین کامل کے ساتھ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، جتنے ایمان کے اجزاء ہیں ان تمام اجزاء کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ خالصتاً کا جو لفظ ہے، خالصا من قلبہ او نفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جس شخص نے خالص دل کے ساتھ، خالص نفس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کا اظہار کیا، لا الہ الا اللہ پر ایمان لایا، اس شخص کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی، میری سفارش نصیب ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو چیز دل کی گہرائی کے ساتھ ہوتی ہے، جس چیز کو دل کی گہرائی کے ساتھ ہم مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، اس کا اظہار ہم عمل کی شکل میں کرتے ہیں۔ تو جب ایمان انسان کی دل کی گہرائی کے ساتھ ہوگا تب پھر انسان کا عمل بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ اگر عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ ایمان بھی نہیں ہے۔ ایمان ہے تو ظاہری، سرسری اور زبانی ہے، لیکن جو دل کی گہرائی کے ساتھ ایمان ہوگا وہ دل کی گہرائی والا ایمان انسان کے اعمال پر بھی اثر انداز ہوگا۔ انسان کے اعمال ٹھیک ہوتے رہیں گے تو پھر اس کا ایمان پختہ ہوتا رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسی وقت انسان کو نصیب ہوگی کہ اس کا عمل اس کے ایمان کے مطابق ہوگا۔ ایمان ہوگا تو عمل صالح ہوگا، عمل صالح ہوگا تو ایمان ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ جب انسان کے پاس ایمان بھی ہوگا، عمل صالح بھی ہوگا، تب پھر وہ امید رکھ سکے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ نرمی اختیار کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔